السلام علیکم سامعین، آئیے میں آپ کو ہندوستان کے مشہور و معروف بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی مزدوری کرنے کا واقعہ اور اس مزدوری پر چونی ملنا اور اس چونی کو اپنے استاد ملا احمد جیون کو بطور تحفہ میں پیش کرنا اور اس چونی سے ملا احمد جیون کا امیر بننا، یہ سارا واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور چونی۔ ملا احمد جیون ہندوستان کے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے اور استاد بھی اپنے شاگرد پر فخر کرتے تھے۔ جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے استاد کو پیغام بھیجا کہ وہ کسی دن دہلی تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیں۔ اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا اور مدرسہ کے طالب علموں کو بھی چھٹیاں تھیں، چنانچہ انہوں نے دہلی کا رخ کیا۔ استاد اور شاگرد کی ملاقات عصر کی نماز کے بعد دہلی کے جامع مسجد میں ہوئی۔ استاد کو اپنے ساتھ لے کر اورنگزیب شاہی قلعے کی طرف چل پڑے۔ رمضان کا سارا مہینہ اورنگزیب اور استاد نے اکٹھے گزارا۔ عید کی نماز اکٹھے ادا کرنے کے بعد ملا جیون نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ بادشاہ نے جیب سے ایک چونی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی۔ استاد نے بڑی خوشی سے نذرانہ قبول کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دکن کی لڑائیوں میں اتنے مصروف ہوئے کہ 14 سال تک دہلی آنا نصیب نہ ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو وزیر اعظم نے بتایا ملا احمد جیون ایک بہت بڑے زمیندار بن چکے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے لگان وصول کی جائے۔ یہ سن کر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے کہ ایک غریب استاد کس طرح زمیندار بن سکتا ہے۔ انہوں نے استاد کو ایک خط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملا احمد جیون پہلے کی طرح رمضان کے مہینے میں تشریف لائے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ ملا احمد کا لباس، بات چیت اور طور طریقے پہلے کی طرح سادہ تھے، اس لیے بادشاہ کو ان سے بڑا زمیندار بننے کے بارے میں پوچھنے کا حوصلہ جٹا نہ پائے سکا۔ ایک دن ملا صاحب خود کہنے لگے، آپ نے جو چونی دی تھی وہ بڑی بابرکت تھی، میں نے اس سے بنولا خرید کر کپاس کاشت کی، خدا نے اس میں اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے۔ اورنگزیب یہ سن کر خوش ہوئے اور مسکرانے لگے اور فرمایا اگر اجازت ہو تو چونی کی کہانی سناؤں۔ ملا صاحب نے کہا ضرور سنائے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ چاندنی چوک کے سیٹھ اتم چند کو فلاں تاریخ کے کھاتے کے ساتھ پیش کرو۔ سیٹھ اتم چند ایک معمولی بنیا تھا، اسے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے کہا آگے آ جاؤ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے کھاتا کھول کے خرچ کی تفصیل بیان کرو۔ سیٹھ اتم چند نے اپنا کھاتا کھولا اور تاریخ اور خرچ کی تفصیل سنانے لگا۔ ملا احمد جیون اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک جگہ آ کے سیٹھ رک گیا، یہاں خرچ کے طور پر ایک چونی درج تھی لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے پوچھا ہاں بتاؤ یہ چونی کہاں گئی؟ اتم چند نے کھاتا بند کیا اور کہنے لگا اگر اجازت ہو تو درد بھری داستان عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ اس نے کہا اے بادشاہ وقت، ایک رات موسلادھار بارش ہوئی، میرا مکان ٹپکنے لگا، مکان نیا نیا بنا تھا اور تمام کھاتے کی تفصیل بھی اسی مکان میں تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن چھت ٹپکتا رہا۔ میں نے باہر جھانکا تو ایک آدمی لانٹین کے نیچے کھڑا نظر آیا۔ میں نے مزدور خیال کرتے ہوئے پوچھا اے بھائی مزدوری کرو گے؟ وہ بولا کیوں نہیں۔ وہ آدمی کام پر لگ گیا۔ اس نے تقریباً 3-4 گھنٹے کام کیا۔ جب مکان ٹپکنا بند ہو گیا تو اس نے اندر آ کر تمام سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا سیٹھ صاحب آپ کا کام مکمل ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے اسے مزدوری دینے کی غرض سے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی۔ میں نے اس سے کہا اے بھائی ابھی میرے پاس یہی چونی ہے، یہ لے اور صبح دکان پر آنا، تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا یہی چونی کافی ہے، میں پھر حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا دیتے ہو تو یہ چونی دے دو ورنہ رہنے دو۔ میں نے مجبور ہو کر چونی دے دی اور وہ لے کر چلا گیا اور اس کے بعد سے آج تک وہ نہ مل سکا۔ آج اس بات کو 15 برس بیت گئے۔ میرے دل نے مجھے بہت ملامت کی کہ اسے روپیہ نہ سہی اٹھنی دے دیتا۔ اس کے بعد اتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ بادشاہ نے ملا صاحب سے کہا یہ وہی چونی ہے کیونکہ میں اس رات بھیس بدل کر گیا تھا تاکہ رعایا کا حال معلوم کر سکوں، سو وہاں میں نے مزدور کے طور پر کام کیا۔ ملا صاحب خوش ہو کر کہنے لگے مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ چونی میرے ہونہار شاگرد
شاگرد نے اپنی محنت سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں واقعی اصل بات یہ ہے کہ میں نے شاہی خزانے سے اپنے لیے کبھی ایک پائی بھی نہیں لی، ہفتے میں 2 دن ٹوپیاں بناتا ہوں، 2 دن مزدوری کرتا ہوں، میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔